شیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر جو ہے نا سورۃ العنکبوت کی 14 پڑھنی ہے اور پارہ 20واں ہے ہمارا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ طرف اس کی قوم کی، فلبث پس وہ ٹھہرا رہا فیہم ان میں الف سنۃ 1000 سال الا 50 عاماً یعنی کہ سوائے 50 کے یعنی کہ 50 سال کے سوا یعنی کہ 950 سال ہو گیا یعنی کہ 50 کم۔ فَأَخَذَهُمْ پس پکڑا ان کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ سورت کے شروع میں نا جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی، تو اس کی کچھ تفصیل کے لیے نا ان پیغمبروں کا ذکر فرمایا جنہوں نے لمبے عرصے تک آزمائش پر صبر کیا اور قوم کی طرف سے جو ہے نا وہ بے شمار اذیتوں کے باوجود ان کی خیر خواہی میں اور انہیں دعوت دینے میں کمی نہیں کی۔ مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو تسلی دینا ہے۔ ان واقعات کا آغاز نوح علیہ السلام سے فرمایا کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 جو ہے نا یعنی 43 جگہ آیا ہے۔ ان واقعات میں انبیاء اور اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر بھی ہے اور اس بات کا بھی کہ کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا یہ سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورہ یونس، سورۃ انبیاء، سورۃ مومنون، فرقان، شعراء، صافات اور قمر، حاقہ اور سورہ نوح جو ہے نا اس میں یعنی کہ مکمل تفصیل ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاماً یعنی نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو سمجھانے کی جو مدت ہے نا وہ 950 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ جب نبوت کے منصب پر وہ سرفراز ہونے سے پہلے بھی انہوں نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہوگا اور طوفان کے بعد بھی زندہ رہے ہوں گے۔ مفسرین نے جو ہے نا وہ ان کی کل عمر کے متعلق ان کی جو مختلف ان کے اقوال ہیں، مگر صحیح جو صحت کے ساتھ جو سند جو صحیح صحت والی ہے نا اس کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ نوح علیہ السلام کے اپنی قوم میں رہنے کی مدت بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کے اسلام قبول نہ کرنے اور کفر پر اڑے رہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام تقریباً 1000 برس دعوت دیتے رہے، تو جس کے نتیجے میں ان کی قوم جو تھی نا وہ ان میں بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض روایات میں تو 80-82 آتا ہے، لیکن صحیح ان کی جو تعداد ہے نا وہ پتہ نہیں ہے صحیح، تو لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں 80 تک یا 82 تک یا اتنے ہی لوگ تھے۔ تو اس کے باوجود وہ نہ کتائے نہ انہیں دعوت دینا ترک کیا، تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ صبر کریں کیونکہ آپ ان کے مقابلے میں بہت تھوڑا عرصہ ان میں رہے اور آپ پر ایمان لانے والے تو کہیں زیادہ ہیں۔ دوسرا فائدہ کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں عذاب میں اگر تاخیر سے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 1000 برس کی مہلت بھی دے دیا کرتا ہے، مگر کفر پر اصرار کرنے والی قوموں پر آخرکار اس کا عذاب آ ہی جاتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آئی تو طوفان نے انہیں آ لیا۔ تو یہ آیا نا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ سے ظاہر ہے کہ طوفان کا باعث ان کا ظلم پر اصرار تھا، اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ بعض لوگوں کو نا نوح علیہ السلام کی اتنی عمر پر تعجب ہوتا ہے، مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی طویل عمر کا ذکر ہے، صحیح حدیث کے مطابق انسان کی پیدائش کی ابتدا میں اس کا قد بھی آج کے قد سے کہیں لمبا تھا۔ اب وہ یعنی کہ اب لمبی مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں کمی آتی گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نا آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا، اس کا قد 60 ہاتھ تھا، تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آدم کی صورت پر ہوگا، پھر بعد میں اب تک جو ہے نا وہ مخلوق کا یا خلقت کا جو قد ہے نا وہ کم ہوتا چلا گیا۔
فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَاتِ اور کشتی والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا اور بنایا ہم نے اس کو نشانی، للعالمین واسطے جہان والوں کے۔ پھر ہم نے اسے بچا لیا یا نجات دی اور کشتی والوں کو بھی، اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ جو ہے نا وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اس واقعہ کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اسے سنے اس سے عبرت حاصل کرے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اس کشتی کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ پانی میں غرق ہونے سے ایک بچاؤ کا طریقہ یہ بھی ہے، یعنی کہ کشتی کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جو ہے نا چنانچہ اس کے بعد تمام زمانوں میں انسان نے اس کی مانند کشتیاں بنا کر غرق ہونے سے بچنے کا اور سمندر میں سفر کا بندوبست کر دیا۔ تو یہ مضمون ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے سورہ یاسین کی، اس میں ہے کہ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک کا فائدہ پہنچانے کی وجہ سے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس وقت یہ صورت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جو اصحاب تھے نا، وہ کافروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر نا جہاز پر سوار ہو کر ملک حبشہ کی طرف گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر آئے تب وہ جہاز جو تھا نا، وہ جہاز والے صحابہ وہ بھی سلامتی سے آ ملے، تو گویا نوح علیہ السلام اور سفینہ نوح کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی جو تھی نا وہ صدیوں تک جودی پہاڑ کی چوٹی پر موجود رہی اور بعد کی کئی نسلوں کو خبر دیتی رہی کہ سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ اتنی بڑی کشتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی۔ اب بھی اکثر جو ہے نا کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہتی ہے۔ اس کشتی کی تلاش کے لیے بڑی مہمات جو ہے نا وہ روانہ ہونے کی اکثر خبریں جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں۔ تو اس مطلب کی تائید اللہ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو سورۃ قمر میں ہے کہ ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ چوتھا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دی اور اس نجات کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا جو کئی لحاظ سے نشانی تھی۔ ایک یہ کہ طوفان کے آنے سے پہلے کشتی تیار ہو گئی، دوسرا یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنا اور کشتی میں موجود تمام انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا ذخیرہ کر لیا، تیسرا یہ کہ خوراک ختم ہونے سے پہلے پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو گیا، جبکہ اتنا بڑا سمندر جو پہاڑوں کی بلندی کے برابر گہرا ہو اتنی مدت میں کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اگر اتنی جلدی پانی جذب نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی زندہ نہ باقی رہتا، ظاہر ہے خوراک ختم ہو جاتی۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ کشتی اتنی مدت تک ہوا کے تھپیڑوں اور خطرناک بحری جانوروں کے حملوں سے بھی محفوظ رہی۔ ان تمام باتوں میں کشتی کا یا کشتی والوں کا تو کچھ کمال نہیں تھا، یہ ہم تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس نجات کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں مطالب میں کوئی تضاد نہیں، چاروں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو اِذْ قَالَ جب کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی واتقوہ اور اس سے ڈرو ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اب نا نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کیونکہ ان کی آزمائش بھی بہت بڑی تھی، انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی باتوں کے ساتھ آزمایا اور وہ سب میں پورے اترے، سبحان اللہ۔ ان آزمائشوں میں بہت بڑی آزمائش جو تھی نا وہ اس قوم کو توحید کی دعوت دینا تھی جو بت پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یعنی اس بات سے ڈرو کہ اگر تم نے اس کی عبادت نہ کی، اس کا حکم نہ مانا یا کسی غیر کو اس کا شریک بنایا تو وہ تمہیں عذاب دے گا۔ ذالکم خیر لکم یعنی یہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں نہ سکتا، توحید شرک سے زیادہ یعنی اچھی نہیں، بلکہ توحید ہی اچھی ہے، شرک میں کسی طرح کی کوئی اچھائی نہیں۔ یا یہ مطلب کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے خیال میں اس میں کسی قسم کی خیر ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اسی سے ڈرنا ہر حال میں اس سے کہیں اچھا ہے۔ تو
یعنی کہ جو بتوں کی عبادت ہے جو وہ کر رہے تھے اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، یہ سمجھانا تھا۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی اگر تمہیں کچھ بھی علم ہو، معلوم ہوا کہ شرک میں وہی گرفتار ہوتا ہے جو علم سے بالکل محروم ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، اوثاناً بتوں کی، تخلقون افکا، اور اس کو بناتے ہو یا گھڑتے ہو سراسر جھوٹ، یعنی تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، تعبدون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ چھوڑ کر اللہ کو، لا یملکون لکم، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے، رزق کا، فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، رزق کا رزق، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور شکر کرو اس کے لیے، یعنی اس کا ہی شکر ادا کرو، وعلیہ ترجعون، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو قرآن مجید میں بتوں کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ صنم اس کی جمع صنام ہے، معنی وہ بت جو قابل انتقال اور قابل فروخت ہوں، خواہ وہ پیتل یا لوہے یا چاندی کے ہوں یا لکڑی کے یا پتھر کے۔ تو صناعت الاصنام کا معنی ہے بت تراشی کا فن، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا نا وہ یہی کرتا تھا، وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ اور ناصابن اس کی جمع انصابن سے ہے، یعنی معنی ہے کہ ایسے بت یا مجسمے جنہیں پوجا پاٹ کے لیے نصب کر دیا گیا ہو، جیسے مشرکین مکہ کے بت جو تھے نا، لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ۔ تو اوثان یہ ہے وثن ان کی جمع، وثن ان کا تعلق بھی زیادہ تر مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے وغیرہ، خواہ وہاں بت نصب ہوں یا نہ ہوں، بعض دفعہ بعض مخصوص مقامات پر پتھروں، درختوں، مثلاً پیپل وغیرہ، ستاروں یا دریاؤں، جس طرح گنگا ہے، اس سے جو ہے نا الہی صفات کا عقیدہ رکھ کر ان کی پرستش شروع کر دی جاتی ہے، اور ایسے مقامات اکثر اوقات کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی بت سے جو ہے نا وہ منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اوثان کا ذکر کیا تو اس سے مراد ان کی قوم کے بت خانے ہیں جن میں بت جو تھے وہ خود شامل ہیں۔ تو یعنی کہ جو تفسیر القرآن ہے اس میں یہ ساری تفسیر ہے، اور وہ قبریں بھی اوثان میں شامل ہیں جن کی عبادت کی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اس کے راوی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یعنی تم لوگ بت نہیں گڑھتے بلکہ جھوٹ کا پلندہ گڑھتے ہو، ان بتوں اور بت خانوں سے تم کئی قصے اور کہانیاں خود گھڑ کر ان سے منسوب کر دیتے ہو۔ مثلاً اگر فلاں آستانے پر مہینے میں ایک دفعہ دودھ کا چڑھاوا نہ چڑھایا جائے تو جانور بیمار پڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، یا فلاں آستانے کی گستاخی یا توہین کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ فلاں بت خانے یا مزار پر حاضری دینے سے جو ہے وہ رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، لہٰذا تم جو ان بتوں کو گھڑتے ہو تو ساتھ ہی جھوٹ کے پلندے بھی گھڑتے ہو، ورنہ صرف بت گھڑنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح کی جو کہانیاں نا وہ ارد گرد پھیلائی جاتی ہیں تاکہ اس کاروبار کو نا مزید زیادہ سے زیادہ ترقی ملے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اس آیت میں اور اس سے پہلے جو آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے جھوٹ ہونے پر 3 دلائل جو ہے نا وہ قوم کے سامنے رکھے۔ ایک یہ کہ یہ بت تمہارے اپنے گڑھے ہوئے ہیں، گویا تم اللہ کی مخلوق ہو اور یہ تمہاری مخلوق ہیں، اور الہ کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور یہ الہ تو مخلوق در مخلوق ہیں، یہ الہ کیسے بن گئے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان بتوں کے نفع یا نقصان کے متعلق تمہیں خود ہی داستانیں اور قصے کہانیاں تراشنا پڑتی ہیں۔ اگر تمہارے ان قصے کہانیوں کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے تو باقی یہ پتھر کے پتھر بے جان مادے ہی رہ جاتے ہیں، اور ایسے مادے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ تمہیں رزق کیا دیں گے؟ رزق تو تم خود ان کے آگے چڑھاووں اور نظروں و نیازوں کی صورت میں رکھتے ہو، چاہے تو تم ان کے آگے رزق رکھ دو، چاہو تو اٹھا لو، اور چاہو تو ان کے اوپر بھی مال دو، لہٰذا ایسے غلط عقائد ان سے منسوب نہ کرو، اور رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جس کا کھاؤ اسی کا گن گاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر جو ہے نا وہ ادا کرو۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اکثر جو خلق ہے نا وہ روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے، سو جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دیتا، یعنی اپنی خوشی کے موافق،
تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے. یہی چیز جو ہے نا، یہی عقیدہ جو ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت کہ اصل میں تو رازق اللہ ہی ہے اور رزق تو اسی نے دینا ہے، اور جو مقدر میں لکھ دیا گیا اتنا ہی ملنا ہے، اس سے بڑھ کے مل نہیں سکتا. تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، اسی پہ جو ہے نا ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، اسی پہ ہی ہمیں اپنا رکھنا چاہیے بھروسہ. وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی بلاخر تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور تمہارا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے. ان بتوں کی طرف نہ تو تم نے پلٹنا ہے اور نہ تمہارا انجام ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تمہیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے نا جو تمہاری عاقبت کو سنوار سکتا ہے، اور رزق بھی اسی سے ہی مانگنا چاہیے. وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ تو پس تحقیق جھٹلا چکی کئی امتیں من قبلکم تم سے پہلے. وَمَا عَلَىٰ اور نہیں ہے اوپر عَلَى الرَّسُولِ اوپر رسول کے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچا دینا ظاہر. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اگر تم میری تصدیق کرو تو تم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر جھٹلاؤ گے تو نصیحت کے لیے تمہارا یہ بات جاننا ہی کافی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، مثلاً قوم نوح کی، عاد کی، سمود وغیرہ کی. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے پیغمبروں کا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی انجام خراب کیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور رسول کے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اس طرح پہنچا دے کہ اس میں کوئی شک باقی نہ رہے. کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس پر تو یہی ذمہ داری ہے نا، اسے بس پہنچا دینا ہے. اولم یرو کیا نہیں دیکھا، کیفا کیسے، یبدئ الخلق یعنی کہ پیدا کرتا ہے یا ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ کرے گا یا دہرائے گا اس کو. ان ذالک بے شک یہ علی اللہ یسیر اوپر اللہ کے آسان ہے یا بہت آسان ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا یا دوبارہ کرے گا، اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین کے مطابق یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے، اور یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا کفار جو قریش تھے نا ان سے خطاب ہے، جو کہا گیا نا لاہم عذاب علیم تک جو چلا گیا، آگے آیت تک چلا گیا. اس کے بعد جو ہے نا فما کانا جواب قوم ہی سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا آگے جو آیتوں میں آئے گا. تو جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فما کانا جواب قوم ہی تک یہ سارا کلام ہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کیونکہ اس میں نہ سلسلہ کلام توڑنا پڑتا ہے نہ مطلب میں کوئی خلل آتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کے بعد آخرت کے دلائل سنا رہے ہیں جن کے جواب کا ذکر اس آیت میں ہے. فما کانا جواب قوم ہی، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا یہ خطاب جو تھا نا یہ کفار قریش کے بھی عین حسب حال ہے، کیونکہ مشرک قوموں کے عقائد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کی سوچیں، ان کے جو معاملات ہیں نا وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور کفار مکہ دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، دوسرا آخرت کا انکار. پہلی گمراہی کا تو جو ہے نا وہ اوپر والی آیات میں ذکر ہو چکا ہے، یہ دوسری گمراہی ہے، اس کا یہ رد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے خود ان کے وجود کو پیش فرمایا، جس کا مشاہدہ وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت پیدا فرمایا جب کہیں ان کا ذکر تک نہ تھا. وجود میں آنے کے بعد وہ سننے دیکھنے والے انسان بن گئے. تو جس نے انہیں شروع میں پیدا فرمایا وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. دوسری جگہ فرمایا نا سورۃ روم میں، اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے یعنی دوبارہ پیدا کرنا. تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا اسی سے سمجھ لو، یعنی کہ جو شروع کر سکتا ہے اس کے لیے دہرانا کون سا مشکل ہے. کل سیرو فی الارض یعنی کہہ دیجئے سیر کرو بیچ زمین کے، فنظرو پس دیکھو، کیفا کیسے، بدال خلقہ یعنی اس نے ابتدا کی یا شروع کیا خلق کو پیدا کرنا، یا ابتدا کی خلق کی. ثم اللہ پھر اللہ، ینشیو یعنی دوسری کرے گا، نشاط الاخرات پیدائش دوسری، یعنی پھر اللہ شروع کرے گا پیدائش دوسری. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پر ہر ایک چیز کے قادر ہے. تو یعنی انہیں کہہ کے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ دوسری پیدائش پیدا کرے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے.
تو اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو، اور چل پھر کر جو ہے نا وہ دیکھو کہ زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور کرو، آسمانوں کو، ستاروں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، جنگلوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پھلوں کو، کھیتوں کو دیکھو تو صحیح، یہ سب کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا۔ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے پر بھی اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی۔ تو پچھلی آیت میں اپنے نفس اور اپنی ذات پر غور کرنے کا حکم دیا تھا، اس آیت میں جو ہے نا وہ آفاق پر غور کرنے کا حکم دیا۔ یعذب من یشاء، یعنی عذاب کرے گا، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویرحم، اور رحم کرتا ہے، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وعلیہ تقلبون، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کے بعد فرمایا کہ پھر وہ جسے چاہے گا اپنے عدل کے ساتھ عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا اپنے فضل کے ساتھ رحمت فرمائے گا، البتہ ہر حال میں تمہیں واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ بیچ آسمان کے، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اور نہ تم کسی طرح زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قابو ہی نہ آیا تو وہ اسے اپنے پاس کیسے حاضر کرے گا، لہٰذا فرمایا تم زمین کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ یا آسمان کے کسی کنارے پر بھی، تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تمہیں پکڑ نہ سکے۔ سورہ رحمان میں یہی بات فرمائی کہ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ یہ کہا گیا نا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، مطلب یہ کہ نہ تم خود اتنے زور آور ہو کہ کہیں بھاگ کر اللہ کی گرفت سے نکل سکو، اور نہ تمہارے کوئی حمایتی یا مددگار ہیں جو تمہیں اس کی گرفت سے بچا سکیں۔ تو اللہ کے سوا جو ہے نا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو ہاں جی، ہمارا رکوع جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، یہ چھوٹا ہی تھا، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔